السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اپنے قرآن کریم میں منتخب کیا ہو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ لہٰذا ویڈیو پورا سنیں، یہ واقعہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوگا، بہت کچھ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے، جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کو ہم نے یہ بات صاف صاف سنا دی، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی کہ تورات میں، اور تورات کے بعد صحیفوں میں ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیشین گوئی کر دی تھی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں سرکشی کرنے والے ہو۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، بڑی سرکشی کرو گے، ایسا 2 مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں مرتبہ میں سے جب پہلا وعدہ آیا، یعنی کہ پہلی مرتبہ انہوں نے سرکشی کی، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، زمین میں بگاڑ پیدا کر دیا، انبیاء کی باتوں کو سننا بند کر دیا، بلکہ انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا، ان کو عذاب دیا۔ عذاب کس طریقے سے دیا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے بھیجا تم پر ہمارے بندوں کو جو سخت لڑاکو تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی شکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ آسمان سے پتھر برسے یا زلزلہ آوے یا کوئی قدرتی آفت آ جاوے۔ اللہ کے عذاب دینے کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی دشمن قوم اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجے تم پر ہمارے بندے جو سخت لڑاکو تھے۔ فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے، وہ بڑھتے بڑھتے تمہاری کمزوری اتنی زیادہ بڑھ گئی، تم ان کے سامنے اتنے بزدل ہو گئے کہ وہ گھروں کے اندر تک گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ہونے ہی والا تھا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا وہ مراد ہے۔ دیکھیے یہ فلسطین ہے، یہ بنی اسرائیل کی آبادی یہاں پر تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دین سے دور ہو گئے اور سرکشی کرنے لگے زمین پر، تو یہاں سے بخت نصر اٹھا۔ بابل میں بخت نصر تھا۔ اگر عام حالات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، جیسے دنیا دار دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ بابل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے، شام کو فتح کرتے کرتے وہ فلسطین پہنچا، اور فلسطین کی پوری بستیوں کو تہس نہس کر دیا، کئی لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں اس نے قتل کیا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بادشاہ کا حملہ تھا دوسرے علاقے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس طریقے سے بیان کیا ہے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، کہ ہم نے ہمارے بندے تم پر بھیجے، پھر وہ گھروں میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ظالم حکمران اگر کسی علاقے پر اگر حملہ کرتا ہے اور وہاں پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے عذاب دینے کی ایک شکل ہے، اللہ کی سزا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ظالم بندے مسلط ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر جو بنی اسرائیل تھے وہ اہل ایمان تھے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور بخت نصر جو تھا وہ مشرک تھا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو سزا کے طور پر مسلط کرتے ہیں وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اور بخت نصر کی فوج میں مقابلہ بھی ہوا تھا، اور جیت بخت نصر کی ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ایمان والی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر مشرک قوم بھی اس پر آسانی سے غلبہ پا لیتی ہے۔ بخت نصر نے فلسطین میں قتل عام کیا تھا، اور کئی ہزار بنی اسرائیل کو قید کر کے وہ یہاں بابل لے گیا تھا اور یہاں پر ان کو قید کر دیا تھا۔ یہاں پر بنی اسرائیل 70 سال تک ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہے، اور انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ پورا ہوا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر تم کو غلبہ دیا۔ غلبہ کیسے آیا؟ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہاں فارس میں ذوالقرنین کی حکومت تھی، وہ نیک دل بادشاہ تھا اور ایمان والا تھا، تو اس نے حملہ کیا یہاں بخت نصر بابل کی حکومت پر۔ اس وقت بخت نصر نہیں تھا بلکہ اس کے بعد والا حکمران تھا، اس پر
ذوالقرنین نے حملہ کیا اور یہاں پر اس کو شکست دی، بابل کی حکومت کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل فلسطین میں واپس لوٹے اور پھر سے فلسطین کو آباد کیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے، یعنی کہ نسل بڑھنے لگی، اللہ نے پھر سے بھی ان کو مال عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری جماعت کو بڑھا دیا، تمہیں بہت بڑی جماعت والا بنا دیا، تم ذلت و خواری سے اٹھے اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی لیے اچھے کام کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے، یعنی کہ اس کا وبال بھی تم پر ہی لوٹنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ پھر دوسری مرتبہ جب انہوں نے سرکشی کی، وعد الآخرتی، جب دوسری مرتبہ وقت آیا سرکشی کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے بندوں کو بھیجا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہو جاوے مسجد میں، یعنی کہ مسجد اقصیٰ میں، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کی سزا کی ایک شکل ہے کہ جو شاعر جو ہوتے ہیں، محترم جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں پامال ہوتی ہے اور ان کی توہین کی جاتی ہے، تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی ان کو غلبہ حاصل ہو اس کو تہس نہس کر دے۔ تو اس نے بھی یہ جو حملہ ہوا تھا، جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا، یہ تقریباً ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے بھی وہی کیا تھا جو بخت نصر نے کیا تھا، یعنی کہ پورے فلسطین کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس طرف سے روم کی طرف سے آیا تھا۔ جب اس نے حملہ کیا یہاں پر فلسطین میں، تو یہاں سے بنی اسرائیل الگ الگ علاقوں میں بکھرنے لگے۔ اس میں سے کچھ لوگ اس طرف بھی آئے تھے، بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی، جب دوسری مرتبہ ان پر سخت حملہ ہوا تو کچھ لوگ یہاں اس طرف آئے تھے، کچھ لوگ خیبر میں بس گئے اور کچھ لوگ مدینہ منورہ میں بس گئے۔ تو مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے یا خیبر میں جو یہودی تھے، وہ اسی حملوں کے نتیجے میں یہاں آ کر بسے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہود کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں مدینہ منورہ میں قرآن اتر رہا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے یہود کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے جو پہلے ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا، یعنی دوبارہ سرکشی کرو گے جیسا کہ تم نے فلسطین کے علاقے میں کی تھی، ویسے اگر دوبارہ سرکشی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں آ کر بھی سرکشی کی، تو خیبر سے بھی وہ جلا وطن ہوئے، خیبر میں بھی وہ رسوا ہوئے، اور یہاں مدینہ میں بھی وہ رسوا ہوئے، وہاں پر ان کا قتل بھی ہوا، وہاں سے وہ جلا وطن بھی کیے گئے۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کریں گے۔ تو یہاں آ کر انہوں نے پھر سے سرکشی کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سچائیوں کی نشانیوں سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور بخت نصر کے ہاتھوں جو ان کی توہین ہوئی تھی یا رومیوں کے ہاتھوں سے جو ان کی توہین ہوئی تھی، انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا۔ یہاں آ کر بھی ان کی سرکشی جاری رہی، تو یہاں پھر سے وہ رسوا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، دین سے ہٹ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو تم پر مسلط کریں گے، پھر وہ قومیں تمہیں رسوا کرے گی اور ذلیل کرے گی۔ اگر قرآن کریم کے واقعات اس طریقے سے آپ سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔